یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینها وبینه امدا بعیدا ویحذرکم اللہ نفسہ واللہ رؤوف بالعباد قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعدها من بعد والله سميع عليم صدق الله العظيم. قل ان تخفوا یعنی 28ویں آیت سے لے کر 34ویں آیت تک آج ہمارا سبق ہوگا. قل ان تخفوا ما فی صدورکم، فرما دیجئے کہ اگر تم چھپاؤ ما فی صدورکم، جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے. صدر سینے کو کہتے ہیں. صدر کسے کہتے ہیں؟ سینے کو. جو کچھ تمہارے سینے میں ہے اگر تم چھپاؤ، او تبدو ہو یا ظاہر کرو اسے، یعلمہ اللہ، اللہ اسے جانتا ہے. سبحان اللہ. اللہ اسے، اگر بندہ مومن اس بات پہ اپنا ایمان پکا کر لے کہ میرے دل میں جو کچھ ہے، ظاہر ہے، چھپا ہوا ہے، سارے کا سارا اللہ جانتا ہے، تو وہ بہت سارے گناہوں سے بچ جائے گا. وَيَعْلَمُ، اور یہاں تک بس نہیں کی، فرمایا وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر. اب یعنی سوال کسی کے ذہن میں یہ جا سکتا تھا، ہو سکتا تھا پیدا سوال کہ جناب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ ہر ایک کو چیز کو جانتا ہے، اوپر بھی دیکھتا ہے، نیچے بھی دیکھتا ہے، ہر ایک چیز سے باخبر ہے. تو اللہ نے خود ہی اس کا جواب دے دیا، واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر کیا ہے؟ قادر ہے. وہ ایک ہی وقت میں دائیں بائیں، آگے پیچھے، اوپر نیچے، ہر جگہ پہ، زمین کے ہر تہ میں اور آسمان کے ہر کونے میں وہ ہر ایک چیز کو کیا کرتا ہے؟ جانتا ہے اور دیکھتا ہے. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، جس دن موجود پائے گا ہر نفس ما عملت من خیر، جو کی تھی اس نے نیکی، محضرا اپنے سامنے. یعنی ہر شخص جو ہے وہ جو اس نے نیکی کی ہوگی وہ بھی اس کو دکھا دی جائے گی اور وہ اس کو دیکھے گا. وما عملت من سوء، اور جو کی تھی اس نے برائی وہ بھی اس کے سامنے حاضر کر دی جائے گی. تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا، تمنا کرے گا کہ کاش اس کے درمیان اور اس دن کے درمیان حائل ہوتی ایک بہت بڑی مدت. یعنی اللہ تعالیٰ مجھے یہ دن نہ دکھاتا، بہت دور ہوتا یہ دن، مگر یہ دن بہت نزدیک ہے، مگر یہ دن بہت نزدیک. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا، اور ڈراتا ہے تمہیں اللہ اپنے عذاب سے. واللہ رؤوف بالعباد، اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے اپنے بندوں پر. قل، اے محبوب آپ فرمائیے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم واقعی محبت کرتے ہو اللہ سے، فاتبعونی یحببکم اللہ، تو میری پیروی کرو، تب محبت فرمانے لگے گا اللہ تم سے. ویغفر لکم ذنوبکم، اور بخش دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہ. واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت بڑا بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اللہ تعالیٰ کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہے، اور جو بندہ رسول اللہ کی اتباع کر لیتا ہے اللہ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اور اللہ جسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، کیونکہ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے اور رحم فرمانے. اس کا بڑے ایک لطف والا بات عرض کر دوں یہاں پہ، واللہ غفور ہے، یعنی کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کی تو معافی مانگ لیتا ہے اور وہ اس قابل ہوتے ہیں کہ ان کو بخش دیا جائے، ان کو بخش دیا جائے، مگر کچھ گناہوں کی تو معافی مانگ نہیں پاتا، یا وہ اس قابل نہیں ہوتے کہ ان کو یعنی معاف کیا جائے، تو ان کے لیے اللہ نے رحیم کا لفظ فرما دیا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مزہ نہیں لیا آپ سب نے؟ غفور یوں سمجھ لیجئے کہ بعض ایسے گناہ ہوتے ہیں جن کی بندہ معافی مانگ لیتا ہے، اسے پتہ ہوتے ہیں یہ میرا گناہ ہے، میں نے کیا ہے، معافی مانگ لی،
جب معافی مانگتا ہے تو کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو کہ معاف کرنے کے قابل ہوتے ہیں، اور کچھ گناہ ہوتے ہیں معاف کرنے کے قابل نہیں ہوتے. تو جو معاف کرنے کے قابل ہوتے ہیں انہیں غفور سے بخش دیتا ہے، اور جو معاف کرنے کے قابل نہیں ہوتے انہیں رحیم سے بخش دیتا ہے. مزہ آیا؟ واللہ غفور رحیم. واللہ غفور. تو ایسے رب کی بندہ بندگی نہ کرے. بندہ پھر ایسے رب کی بندگی نہ کرے، عبادت نہ کرے، نہ جھکے، اس کا کہنا نہ مانے جو اتنا بڑا مہربان ہو. اللہ اکبر. قل اطیعوا اللہ والرسول، آپ فرمائیے اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین. پھر اگر وہ منہ پھیریں تو یقین اللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتا کفر کرنے والوں کو. ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے آدم، نوح، ابراہیم کے گھرانے کو اور آل عمران کے گھرانے کو سارے جہانوں پر. ذریۃ بعضها من بعد، یہ ایک نسل ہے، بعض ان میں سے بعض کی اولاد ہیں. واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا. یار ان کو بھی کیمرے کو دکھا دیا کرو، یہ حضرات تشریف فرما ہوتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب یہود کو اسلام کی دعوت دی گئی تو انہوں نے یہ کہہ کر اس دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا. ذرا توجہ رکھا کریں، دائیں بائیں اگر توجہ جائے تو پھر مزہ نہیں آتا. قبول کرنے سے انکار کر دیا کہ ہم تو پہلے ہی محبت الہی سے سرشار ہیں اور اس کے لاڈلے فرزند ہیں. جب اللہ تعالیٰ کی محبت کا کہا گیا تو انہوں نے کہا اسی تو پہلے ہی اللہ دے پتر ہیں، ہمیں کیا ضرورت پڑی کسی نئے نبی کی امت میں داخل ہونے کی، زحمت گوارہ کریں. سابقہ آیات میں قرآن نے ان کے برے اعمال اور رذیل عادات کا ذکر فرمایا. ایسی ناپسندیدہ حرکات کے باوجود وہ خدا کی دوستی کا دم بھرا کرتے. ان آیات میں تنبیہ فرمائی جا رہی ہے کہ محبت الہی کا دعویٰ بغیر دلیل قابل التفات نہیں. بھائی دعوے کی کوئی دلیل ہوتی ہے نا، دعویٰ بغیر دلیل کے مکمل نہیں ہوتا. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے اس برگزیدہ رسول کی اطاعت و فرم برداری کرو. یعنی محبت الہی کی دلیل یہ ہے، محبت الہی دعویٰ ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اتباع محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کی اتباع کرنا، یہ اس کا دلیل ہے اس کی کہ تم اللہ کی محبت میں سچے ہو. مزہ نہیں آگے؟ کیسی آپس میں محبت ہے اللہ اور اس کے رسول کی. اللہ کی اپنے رسول سے کیسی محبت ہے کہ کہا کہ دعویٰ تمہارا یہ ہے کہ اللہ سے محبت. تو اللہ کے محبت کے دعوے کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی اتباع. سبحان اللہ. اللہ کے نبی کی اتباع، محبت اللہ سے کرنی ہے، یہ دعویٰ ہے، اور دلیل یہ ہے کہ میرے محمد کی اتباع کرو. مزے یہ آگے کسی نے پوچھ رہے تھے کوئی جسارت ہی نہ رہے. اس کی اپنی مرضی ہے، اس کی اپنی مرضی ہے، وہ جس کو دلیل بنا دے، مالک ہے. اس نے کہا اگر میرے ساتھ محبت کے دعوے دار ہو تو میرے محمد کی اتباع کرو اور کامل اتباع کرو. جب کر لو گے تو یحببکم اللہ، میں تمہیں اپنا محبوب بنا دوں. اور صرف محبوب نہیں بناؤں گا کہ تمہارے کندھوں پہ گناہوں کا عذاب جو ہے وہ بوجھ ہوگا. نہ نہ نہ، کہ جس طرح تمہارے گناہ پہلے تھے ویسے ہی رہے. نہیں نہیں، یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو بھی بخش دوں گا. سبحان اللہ. واللہ غفور رحیم. اور پھر جو پہلی بات میں نے عرض کی، کچھ وہ جو معاف کرنے کے قابل تھے ان کو کر دیا، اور کچھ وہ جو معاف کرنے کے قابل نہیں تھے ان پہ رحمت کی چادر ڈال دی. ان کو اپنی رحمت کی چادر پہ چھپا دیا، چادر کے نیچے. چلو اس طرح سے ہی کوئی بات نہیں، خیر ہے. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے اس برگزیدہ رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کرو. اگر تم نے دل و جان سے اس رسول کی اطاعت کی تو تمہارا دعوی محبت بھی درست تسلیم کر لیا جائے گا، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی ایک سب سے بڑی نعمت سے بھی سرفراز کیے جاؤ گے. یعنی تمہیں محبوب الہی ہونے کا شرف بخشا جائے گا، اور تمہارے اعمال نامہ کی سیاہی کو رحمت اور مغفرت کے پانی سے صاف کر دیا جائے گا. مصطفیٰ علیہ طیت و ثنا کی عظمت و شان اور جلالت قدر کا کیا کہنا، جس کی غلامی یہود ایسے راندہ درگاہ
اور ذلیل قوم کو بھی اللہ تعالیٰ کا محبوب بنا سکتی ہے اور اس کے گھناؤنے کرتوتوں کی بخشش کا سبب بن سکتی ہے اگر امت مسلمہ اتباع حبیب خدا کو اپنا شعار بنا لے اور سنت سرور کائنات کے سانچے میں اپنی سیرت کو ڈال لے تو کیا یہ محبوبیت کی خلت فاخرہ سے نوازی نہیں جائے گی؟ حیا کا سر ندامت کے بوجھ سے اٹھ نہیں سکتا جب ہم اللہ کی محبت کے لمبے چوڑے دعوے کرتے ہیں اور عمل کی دنیا میں رسول اللہ کی سنت سے انحراف کیے ہوتے ہیں۔ کیا اچھا کہا کسی شاعر نے، لو کان حبک صادقا لاطعته ان المحب لمن يحب مطیع۔ اگر تیری محبت سچی ہوتی، اگر تیری محبت سچی ہوتی تو اپنے محبوب کی اطاعت میں سرگرم ہوتا۔ اگر تیری محبت سچی ہوتی تو اپنے محبوب کی اطاعت میں سرگرم ہوتا، کیونکہ محب تو ہمیشہ اپنے محبوب کا مطیع ہوا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ محب تو اپنے محبوب کا کیا ہوتا ہے؟ مطیع ہوتا ہے۔ اس آیت میں بھی دعوت اسلام قبول کرنے والوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ آج کل بعض لوگ اس تحریک کو بڑی سرگرمی سے چلا رہے ہیں کہ ہمیں صرف قرآن کا اتباع کرنا چاہیے، سنت نبوی کی پیروی کی ضرورت نہیں۔ بے شمار مقامات پر نہایت حیرت ہوتی ہے کہ قرآن کریم کے احکام کے اتباع کرنے کے دعوے کے ساتھ وہ انکار سنت کی کیسے جرأت کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی اتباع کا کہا، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کی سنت کی اتباع کا بھی فرمایا۔ قرآن کی بھی مانو، لیکن مانو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کیا قرآن نے ہی بے شمار مقامات پر نہایت واضح اور زوردار انداز میں یہ حکم نہیں دیا کہ اللہ تعالیٰ کے اس رسول برحق کی اطاعت کرو، اس کا حکم مانو اور اس کے اسوہ حسنہ کو اپناؤ؟ تو گیا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرما برداری قرآن سے کوئی الگ چیز نہیں، بلکہ قرآن ہی کی بے شمار آیات کی تعمیل ہے۔ اگر سنت نبوی کی پیروی سے انکار کریں گے تو آپ نے صرف سنت کا ہی انکار نہیں کیا، سنت کا ہی انکار نہیں کیا بلکہ قرآن کی بے شمار آیات کا انکار کر دیا۔ اتباع رسول اور اطاعت رسول کسے کہتے ہیں یہ بتا دینا بھی ضروری ہے تاکہ کوئی لفظی ابہام راہ راست سے منحرف کرنے کا باعث نہ بنے۔ امام ابو الحسن آمدی نے اتباع کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے، کسی کے فعل کی اتباع کا یہ معنی ہے کہ اس کے اس فعل کو اس طرح کیا جائے جس طرح وہ کرتا ہے۔ اتباع کا کیا معنی ہے؟ جس طرح ہمارے آقا نے کیا ویسے ہی کیا جائے تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ اتباع۔ اور اس لیے کیا جائے کیونکہ وہ کرتا ہے۔ اتباع میں دو چیزیں آتی ہیں، ایک یہ کہ جیسے اس نے کیا ویسے کرنا ہے، اور دوسرا اس لیے کرنا ہے کہ اس نے کیا ہے۔ ہمارے محبوب نے یہ کی، ہمارے محبوب نے نماز پڑھی ہے، ہمارے محبوب نے نماز پڑھی ہے، سر پہ ٹوپی رکھ کے پڑھنی ہے کیونکہ ہمارے محبوب نے ایسے پڑھی ہے، لباس صاف ستھرا اور مکمل پہن کے پڑھنی ہے، مصطفیٰ نے ایسے پڑھی ہے۔ اگر کوئی شخص نماز تو پڑھتا ہے لیکن نماز ایسے نہیں پڑھتا جیسے مصطفیٰ نے پڑھی ہے تو وہ مصطفیٰ کی اتباع نہیں ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ایسے ہوگی جیسے مصطفیٰ نے کیا، یعنی اتباع میں ایسا نہیں، اتباع میں ایسا نہیں۔ دو باتیں بیان ہوئی نا اتباع میں، ایک تو کرنا ہے کہ اس نے کیا، ویسا کرنا ہے جیسے، دو باتیں آ گئی۔ اتباع میں کتنی باتیں آ گئی؟ ہاں، جو جس چیز پہ زور دینا ہوتا ہے میں زور دیتا ہوں۔ اتباع میں کتنی باتیں آ گئیں؟ کیا کیا؟ ایک تو اس لیے کرنا ہے کہ اس نے کیا ہے، اس لیے کرنا ہے کہ میرے محبوب نے کیا ہے، اور دوسرا اس لیے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے جیسے اس نے کیا ہے، اس لیے کرنا ہے کہ اس نے کیا ہے، ایسے کرنا ہے کہ سبحان اللہ۔ تو مزہ آیا اتباع کے لفظ کا؟ بھولے گا کبھی نہیں؟ اس طرح کرو جس طرح اس نے کیا، اس لیے کرو کہ اس نے کیا، سبحان اللہ۔ یہ جو اللہ کے نیک ولی ہوتے ہیں ایسی ایسی باتیں بیان کر دیتے ہیں، دل کو ٹھنڈک پہنچنا شروع ہو جاتی ہے۔ جی اور امام احمدی اطاعت کے مفہوم کی توضیح کرتے، اب اطاعت، پہلے اتباع اب اطاعت کا مفہوم بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جب کوئی شخص کسی دوسرے کی عزت و احترام کے باعث
اب اتباع اور اطاعت میں فرق ہو رہا ہے، مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ جب کوئی شخص کسی دوسرے کی عزت و احترام کے باعث بعین ہی اس کے فعل کی طرح کوئی فعل کرے تو وہ اس کا مطیع کہلاتا ہے۔ سادہ سا معنی سمجھا دوں، بہت آپ کو مشکل پیش آ گئی ہے، آپ سمجھ نہیں رہے۔ جہاں عقل استعمال ہوگی وہاں اطاعت ہوگی، جہاں عقل استعمال نہیں ہوگی وہ اتباع ہوگی۔ سمجھے میری بات کہ نہیں سمجھے؟ اور آسان کر دوں کہ کافی ہے اتنا۔ جہاں عقل استعمال کرو گے وہ کیا ہوگی؟ اطاعت ہوگی۔ وہ کیا ہوگی؟ اطاعت ہوگی۔ جہاں عقل استعمال نہیں کرو گے وہ اتباع ہوگی۔ وہ جیسے ہم نہیں کہتے انے واہ کیتی جاؤ، وہ اتباع ہوگی۔ اس میں اپنا عقل ہم استعمال نہیں کریں گے۔ رسول اللہ نے کہا وضو میں یہ آزاد ہوئیں، ہم سوچیں گے نہیں، پاخانہ کہیں اور کیا، اللہ نے منہ کلی بھی کروا لی، منہ بھی دھلوا لیا، خیر ہے، یہ تو ہم نے گندہ ہی نہیں کیا، ہوا خارج کہیں اور سے ہوئی۔ موزے پہنے تھے وہ تو نیچے زمین والا حصہ نیچے لگا، مسح اوپر کرنا ہے۔ جہاں عقل استعمال نہیں ہوگی وہ ہوگی اتباع، اور جہاں عقل استعمال ہوگی وہ ہوگی، سمجھ آ گئی؟ آپ کو چاہے نہ ہے، مجھے ضرور آتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ بس اسی طرح شوق سے بیٹھا کرو۔ اتباع و اطاعت رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو قرآن نے ہمیں حکم دیا، جس کی اطاعت وہ بھی فرض سمجھتے ہیں، اس کی تعمیل کی صرف یہی صورت ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کو بالکل اس طرح ادا کریں جیسے حضور نے ادا کیے، اور صرف اس لیے ادا کریں کہ یہ افعال ذات اطہر و اقدس سے ظہور پذیر ہوئے، جو جمال و کمال کا وہ پیکر ہے، جس سے حسین تر اور جمیل تر چیز کا تصور تک ممکن نہیں۔ کاش ہم قرآن کے ان الفاظ کو اپنی من گھڑت تعویل کا اکھاڑا بنانے سے باز رہیں، اور اس آیت کے آخر میں اتباع و اطاعت رسول سے اقتداء کرنے والوں کو جن الفاظ سے یاد کیا گیا اس پر غور کریں۔ قرطبی نے زجاج سے استفاء کا، یعنی ان اللہ استفا، استفاء کا معنی یہ مفہوم نقل کیا ہے کہ انہیں نعمت نبوت کے لیے سارے جہان سے چن لیا۔ اس کے بعد قرطبی لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام درجہ استفاء سے بلند ہے۔ حضور کا مقام جو ہے نا، استفاء کا معنی ہوتا ہے چن لینا۔ کیا کرنا؟ چن لینا۔ علامہ لکھتے ہیں، قرطبی لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضور کا جو درجہ ہے نا وہ مقام استفاء سے بھی اوپر ہے۔ حضور تو حبیب اور رحمت ہے، دوسرے انبیاء رحمت کے لیے پیدا کیے گئے۔ حضور خود رحمت ہے اور دیگر نبی رحمت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اس لیے رسول اللہ کا درجہ جو ہے وہ بلند ہے باقیوں سے۔ باقی درجہ استفاء پہ ہیں، رسول اللہ درجہ استفاء سے بھی اوپر ہیں۔ تیاری شیاری کر رہے ہو جلوس دی کہ نہیں؟